دوستو، ایک حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج والصوم ورمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں تو فرض ہے، مگر جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے قربانی آنے والی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے اصل پیچھے کہانی کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ انہیں نیند آ گئی اور خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کہ تمہیں اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرنا ہے، تمہیں اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ موجود تھے، تو انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانیاں دی۔ پھر دوسرے دن جب سوتے ہیں پھر خواب آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم تجھے اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اور جب تیسری رات کو سوتے ہیں تو خواب میں غیب سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم تمہیں سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ میری سب سے پیاری چیز میرا بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاجرہ اسماعیل کو نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اسے میں آج اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر دعوت میں لے کر جاؤں گا۔ تو بی بی ہاجرہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ نہلانے کے لیے لے کر جاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، تو پیچھے سے شیطان آتا ہے اور بی بی ہاجرہ سے کہتا ہے کہ اے ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرا ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تیرا ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ اپنے دوست کے گھر نہیں بلکہ اسے مارنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ فرماتی ہے کہ شیطان تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ میرا ابراہیم ایسا کیوں کرے گا؟ میرا ابراہیم اپنے فرزند کو کیوں مارے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ فرماتی ہے کہ شیطان تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں اسماعیل کو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا بابا تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تیرا بابا تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ کا نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ ابراہیم کیوں اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قربانی اللہ کو پسند آ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم سے اے ابراہیم تجھے اپنے سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شیطان کو ایک پتھر مارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ معظمہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ مجھے تجھے اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے
تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اگر آج کے جیسا کوئی انسان ہوتا یا کوئی بیٹا ہوتا وہ کیا کہتا کہ ابا آپ نے خواب دیکھا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو آپ کا ایک لاڈلا بیٹا ہوں، مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ قال یا ابت افعل، کہ بابا دیر کیوں، جلدی کر، کیا پتہ تمہارے رب کے حکم میں کوئی دیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 یا 92 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعا کی، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بہت منتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جب بیٹا 9 یا 10 سال کی عمر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ابراہیم تجھے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب اس طرح ہی نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کیا کہا کہ ابراہیم تجھے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ 90 سال کی عمر کے تھے۔ اگر 90 سال کی عمر کے بوڑھے کو اگر مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی دیا جائے تو ان سے ذبح نہیں ہو سکتا، ان کو تو انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے قربان کرنا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم کہ دیری کیوں، جلدی کر، کیا پتہ کہ آپ کے رب کے حکم میں کوئی دیری نہ ہو جائے۔ اور 9 سال کا بچہ خلیل اللہ سے کہہ رہا ہے کہ بابا جب آپ مجھے قربان کریں تو میرا ہاتھ اور میرے پاؤں رسی سے باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں آپ کو لگ کر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور آپ کو رحم نہ آ جائے، اور اپنے پاؤں اپنے آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لے اور مجھے الٹا لٹا دے، الٹا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لٹا دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چھری، اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پر رکھ دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا کہ تیری محبت سے زیادہ میرے اندر اسماعیل کی محبت ہے، نہیں میں تو تیری راہ میں ہزاروں اسماعیل کو قربان کر دوں۔ اور فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں صرف 2 مرتبہ روئے ہیں، 2 مرتبہ۔ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، کہ تو مجھ سے ناراض ہے کہ میری محبت تیرے سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرتا ہوں، نہیں، تو یہ فریاد 7 آسمانوں میں گونج گئی اور نہ رونے والے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی۔ اور دوسری مرتبہ جب روئے تھے، جب ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں جب کفار نے پتھر برسائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تب فرشتوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہا ہے کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا چھری کو کہ چلنا نہیں ہے، تو چھری چلتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلانا، کیسے جلائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ اے مچھلی تیرے اندر یونس رہے گا، اسے موت نہیں آنی، تو کیسے موت آئے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار چلاتے ہیں نہیں چلتے، دوسری مرتبہ چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، تیسری مرتبہ بھی چلاتے ہیں نہیں چلتے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھری کو تیز کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل
میرا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهَذَا بَلَاغٌ مُبِينٌ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے سامنے چاقو کو تیز نہ کیا جائے. قربانی کے مسائل میں آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے سامنے چاقو کو تیز نہ کیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام جب چوتھی مرتبہ چاقو چلانے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میرے خلیل کو غصہ آ گیا, یہ جبرائیل جلدی کر اور اسماعیل کی جگہ دمبا جا کے رکھ. تو جیسے چوتھی مرتبہ چھری چلاتے ہیں تو چل جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں میں پٹی باندھ رکھا تھا, انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے دمبا ذبح ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری اس سنت کو میں قیامت تک کے لیے باقی رکھوں گا کہ جتنے بھی ایمان والے ہوں گے سب میری راہ میں قربانی کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان دونوں کے برابر قیمت ہو. آج کل کے حساب سے جس کے پاس 35 یا 40 ہزار روپے ہو اس پہ قربانی واجب ہے. اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور جب ہم قربانی کریں تو قربانی کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ غریبوں کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے. اس لیے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں دیتے, ان کی وسعت نہیں ہوتی تو ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچ جایا کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے. جو صاحب نصاب ہے وہ ضرور قربانی کرے. اور آج کل تو 6 یا 7 ہزار روپے لگتے ہیں صرف ایک حصے کے لیے, زیادہ مہنگی بات تو ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے زیادہ کرنے کی